अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। आपने मेरी आवाज़ पर गौर नहीं करना, मुझ पर गौर नहीं करना। मेरी आवाज़ पर तो इसलिए ज़्यादा गौर नहीं करना क्योंकि आजकल गला ख़राब है। इस वजह से कहा जाता है कि ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। जो मैं कहना चाहता हूँ उस पर आप गौर करें। साहिल अदीम आजकल एक ऐसा नाम है जिन्होंने दीन पर बहुत सारे लेक्चर दिए हैं। बस आप यूट्यूब पर साहिल अदीम लिखेंगे तो वो उनके लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे। अब मैं उनका तारफ़ जो है वो नहीं कराऊंगा क्योंकि जिन लोगों को हम आज तक सुनते हैं उनमें से एक नाम औरिया मकबूल जान है। उन्होंने अपने प्रोग्राम में उन्हें मदऊ किया और उसमें जो उनका पहले जो तारफ़ कराया वो मैं आपको पेश करूंगा। वो आप उनका तारफ़ उनकी ज़ुबानी सुन लेंगे। तो उसके बाद जो है वो जो मैं आपको उनकी एक जो है जो वीडियो यानी कि एक सवाल के जवाब में उनकी रिकॉर्ड शुदा वीडियो है वो आपने गौर से सुननी है। और वो उनका यानी एक शख्स ने उनसे सवाल किया कि जो साज है वो दीन इस्लाम में मौसीकी वो दीन इस्लाम में क्यों मना की गई है। बकौल उनके सवाल करने वाले के बकौल कि मैं सुनता हूँ मुझे सुकून देती है, इससे किसी शख्स को क्या मसला होता है, तो ये दीन में क्यों यानी कि मना फरमाई गई। तो उन्होंने इस पर जो जवाब दिया वो जवाब मैंने आज तक किसी आलम से नहीं सुना। ये जवाब मैंने उनकी ज़ुबानी सुना और ये आपने गौर से सुनना है। तो लिहाजा ये आप सुन लें, इसके बाद बात करते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा था, खिरत को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। आज मेरे साथ एक ऐसा नौजवान है कि जिसे कम से कम मैं इस होश की दुनिया में इतने इन्हिमाक से सुनता आया हूँ और मैंने उस शख्स से इतना कुछ सीखा है। बहुत दफ़ा आप अपनी पढ़ाई पर नाज़ा होते हैं, अपने इल्म पर नाज़ा होते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि आप समझते हैं कि आप कहीं ना कहीं ठोकर खा रहे हैं और कोई ना कोई आदमी आपको रास्ता दिखाने के लिए मौजूद होता है। मैं बहुत एतराफ़ के साथ बात करता हूँ कि कई दफ़ा बेशुमार लाजनहल ऐसी चीज़ें थीं। मौजूदा जो कुछ बीत रहा है, जो इस्लाम का पर्सपेक्टिव है और जो इस दुनिया की कशमकश है, उसके बारे में मुझे रहनुमाई मिली। साहिल अदीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मौलवियों ने चूँकि एक्सप्लेन नहीं किया कि म्यूज़िक में मसला क्या है, इसलिए मैं आपको म्यूज़िक का मसला बता देता हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट एंड इट्स अ क्वेश्चन ऑफ फिलॉसफी, दैट्स व्हाई आई एम आंसरिंग इट। म्यूज़िक हराम है कि नहीं, ये फतवा हुई थी मुफ्ती साहब से ले ली। म्यूज़िक में मसला क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो फिलॉसफी ऑफ इस्लाम है ना, वो है कि दुनिया में इंसान जो है ना लोगों की भलाई के लिए आया हुआ है। सेल्फिशनेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी लेवल ऑफ इस्लाम। कहीं किसी जगह पे भी सेल्फिशनेस इस्लाम में नहीं है। जो म्यूजिक है ना, वो जिस केमिकल को ट्रिगर करता है ना जो इंसानी दिमाग में, वो 3 लेवल के ऊपर इंसानी दिमाग का एक खास केमिकल है, उसको कहते हैं डोपामीन। डोपामीन का जो बेसिक फंक्शन है वो अपनी तस्कीन है, अपनी तस्कीन। जैसे मुझे कोई काम करना था, कोई काम मेरे जिम्मे था, वो हो गया, मैंने कर लिया, तो मुझे डोपामीन मिलती है। उसका एक सेंटर है D1A कहते हैं उसको, उसमें डोपामीन आ जाती है। वो सेंटर खुलता है तो खारिश शुरू होती है दिमाग को, फ्रस्ट्रेशन होती है, और ये वो जब पानी भर जाता है उसमें, उस प्याले में, तो तस्कीन आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो काम जिम्मे था, वो हो गया। सेंटर ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट कहते हैं इसको। दूसरा सेंटर है D2, D1B भी है, मगर D2 से मैं आता हूं। D2 इज द सेंटर ऑफ क्यूरियोसिटी। वो सेंटर क्या करता है कि किसी ऐसी चीज के बारे में जब कुछ पता ना चल रहा हो, कोई मुअम्मा आ गया आपके सामने, और वो जब हल हो जाए तो आपको फिर डोपामीन तस्कीन मिलती है। ये हर बंदे के साथ होता है। कहानी की पीक आती है, पता नहीं हो कि एंड में क्या हुआ है। क्रिकेट का मैच चल रहा हो, अचानक लाइट चली जाए, बॉल लास्ट बॉल पे छक्का मारना था, लाइट चली गई, तो वो फ्रस्ट्रेशन का जो इजहार करता है ना इंसान, वो डोपामीन के ओपन सेंटर की वजह से करता है।
کیونکہ کیوریوسٹی بڑھ گئی کہ وہ تو نہیں کیا ہوا تھا. ساتھ ہی پھر اکمپلشمنٹ بھی کا سینٹر بھی کھلا رہ گیا کہ جو چیز دیکھنی تھی پوری نہیں ہوئی. اس طریقے سے D1B کا سینٹر ٹوٹل 5 سینٹر ہیں ڈوپامین کے. Let me tell you what music, and what's the problem. ڈوپامین کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ڈوپامین کی جو اوور ڈرائیو ہے نا وہ سیلفش کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ڈوپامین کسی اور کی بھلائی بھی نہیں ملتی آپ کو. کسی اور کے لیے بھلا کریں گے تو آکسیٹوسن ملتا ہے. اور مطلب اپنے بچے کو بھی کوئی آپ کو ایوارڈ مل جائے گا نا تو آپ کو سیروٹونن ملے گا, ڈوپامین نہیں ملے گا. ڈوپامین تب ملتا ہے جب آپ کو انعام مل جائے, آپ کی تعریف ہو جائے. D1B کا جو فنکشن تعریف, سینٹر آف اپریسیشن کہتے ہیں اس کو, یہ سیلفش کر رہا ہوتا ہے انسان کو, سیلف سینٹرڈ اور گریڈی کر رہا ہوتا ہے. آبویسلی اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس پیالے میں جب ڈوپامین آتی ہے نا, نیورونل سینٹر ہوتے ہیں, تو جب ڈوپامین سے بھر جاتا ہے نا تو ڈوپامین کا سینٹر اپنا سائز بڑھا لیتا ہے. ٹھیک ہے, میں چھوٹا کر کے بتا رہا ہوں, میں لمبی تفصیل کسی دن انشاءاللہ کریں گے اس کی. جب سینٹر بڑھ جاتا ہے اگلی دفعہ اس کو اسی کام کے لیے زیادہ ڈوپامین چاہیے ہوتی ہے. تو اگر فار ایگزامپل آپ نے میری تعریف کر دی کسی بات پہ, تو اگلی دفعہ مجھے آپ کی تعریف کے ساتھ ساتھ 2-4 مصرے قصیدے کے اور چاہیے ہوں گے, 3-4 بندے اور میری تعریف کریں. اس طرح بندہ انسان نارسسزم کی طرف جاتا ہے, تعریف کا اور بھوکا ہوتا ہے. یہ ہر ایک کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ڈوپامین کا کیا دھرا ہے سارا. ڈوپامین کا جو بیسک مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ ہر چیز اپنے لیے کرتا ہے اور سینٹر بڑے سے بڑے ہوتے ہیں. جیسے کھانا بندہ کھا رہا تو پیٹ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پیٹ بڑھے گا تو اور بھوک لگے گی, اور بھوک لگے گی تو اور پیٹ بڑھے گا, کیونکہ کھانا بھری جا رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانا ایک اپنی بھوک تھوڑا سا چھوڑ کے اپنا کھانا جو ہے نا وہ تھوڑی سی بھوک رہنے دینا پیٹ میں, تھوڑی جگہ ملے اس کو, ورنہ وہ بڑھتا رہے گا. تو اس سے اچھی اگزامپل کوئی نہیں ہے ڈوپامین کی سینٹرز کی. اب زیادہ تفصیل میں جائے بغیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو شاعر ہوتا ہے نا, شاعر جب وہ ایک مصرع بتاتا ہے تو دوسرا مصرع کیوریوسٹی بڑھاتا ہے. تو ڈوپامین کا جو سینٹر ہے نا D2 وہ کھل جاتا ہے. مصرع پورا ہوتا ہے تو ڈوپامین مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل اس طریقے سے جو سر ہوتا ہے, سر کی ایک ایمپلیٹیوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس ایمپلیٹیوڈ میں ایک کریسٹ ہوتی ہے, ایک ٹرف ہوتی ہے فریکوینسی میں. جب وہ سر لگتا ہے تو آپ کو پھر اس کی کریسٹ بھی اور ٹرف بھی چاہیے ہوتی ہے. وہ کرنا انکمپلیٹ ہوتا ہے. D1A جو ہے نا وہاں پہ ڈوپامین چاہیے ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے سر کے ساتھ جو تال ہوتی ہے, تال کے اندر جو بیٹ ہوتی ہے وہ بیٹ اپنے ردم میں ہوتی ہے. ردم پورا نہیں ہوگا تو ڈوپامین کی سینٹر کھلے رہ جائیں گے. یہ تینوں چیزیں, میں خالی تینوں چیزیں بتا رہا ہوں, اس میں 5 چیزیں ہوتی ہیں مگر یہ تینوں موٹی موٹی ہر گانے میں ہوتی ہیں. اور ہر گانے کے اندر یہ 3 چیزیں 10-20 لاکھ دفعہ ریپیٹ ہوتی ہے. بیٹ جو ہے, پھر سر جو ہے, پھر اس کے جو لیرکس ہیں. ایک گانا انسان کو اتنا ڈوپامین ایڈکٹ کر دیتا ہے کہ اس کے سینٹر 1 نینو لیٹر پر ملی گرام سے لے کے 13-14 نینو لیٹر پر ملی گرام تک جا سکتے ہیں. جتنا ہارڈ راک گانا ہو اتنا ہائی ڈوپامین ہوگی. اس لیے آپ نے دیکھا ہے نا, یہ نشے کی دھت انہی لوگوں کو لگتی ہے جو زیادہ میوزک کے طرف جاتے ہیں. تو بیسک فلسفہ تو جس کو سائنس نہیں پتا تو اس کو پتا ہو جانا چاہیے. جس پیڑ کے پھل ہی گندے لگتے ہوں اس پیڑ کا کے اندر میں مسئلہ ہے. میوزک کی طرف جو بھی گیا ہے, آپ کو گاڑی کی ڈرائیو پہ اگر سیڈیشن مل رہی ہے اس کی, تو آپ سمجھ آپ کا موڈ بہتر ہو رہا ہے. دنیا میں دیکھیں نا, آپ کے علاوہ بھی انسان ہے, انسانیت کے ساتھ کیا کیا میوزک. ہاں, جتنے بھی بڑے اس وقت فحاشی کے اڈے ہیں وہ میوزک بیسڈ. ٹھیک ہے, اس میوزک کے سرور کے سائے میں جتنے گناہ ہوئے اور کسی اور ایک سنگل فیکٹر کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہے. تو جس پیڑ کے اتنے گندے پھل لگتے ہوں تو اس پیڑ کے کیا فائدے دیکھیں, دیکھیں کہ وہ چھایا دیتا ہے کہ نہیں. سو this is why music is technically the worst thing you can do to anyone. It makes him so selfish, it makes him so self-centered and such a greedy zombie. عام سمجھ ہوتا ہے میں ضرور مل رہا ہے, حالانکہ وہ اس کو ایک سیلفشنس اسلام سے اینٹی فلسفی پہ لے کے جا رہا ہے. وہ ریسیور بنی جا رہا ہے, کیونکہ ڈوپامین ریسیور بناتی ہے انسان کو, ہر چیز مجھے مل جائے, کیونکہ اس کا سینٹر اتنا بڑا ہو گیا, اس کو بھوک اتنی لگتی ہے. وہ اتنی ایک گانے کے اندر اپنی میدا جو ہے ڈوپامین کا میدا وہ اتنا بڑا لگا, اس کو 10 گنا زیادہ ڈوپامین چاہیے ہوتی ہے. اسی لیے آپ سافٹ راک سے شروع ہوتے ہیں اور سمپل میلوڈی سے شروع ہو کے پھر ایروسمتھ اور پرل جیم اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے آج کل, اس کے اوپر پہنچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب خود سوچے نا, بچوں کے ساتھ ہم نے ڈوپامین کے کیا سلوک کیے تھے. ان کو باقی کے ویڈیو گیمز اور وہاں سے ڈوپامین کے سینٹر شروع کیے ہم نے. اب وہ محمد رفیع سے شروع ہوئی تھی جنریشن, اور اب ان کو راک بھی ہضم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ کیوں؟ کیونکہ سینٹر بڑھ گئی. ہم اس کو جنریشن گیپ سمجھتے ہیں, حالانکہ ڈوپامین ڈائلیشن کا ڈیلٹا ہوتا ہے. تو یہ سائنس ہے جس کے تھرو آپ کو پتا چل جائے گا میوزک کتنا بڑا عذاب ہمارے اوپر آیا. ٹھیک ہے, اوپر سے جو یہ مفروضہ ہے کہ جو میوزک کے انسٹرومنٹس ہیں ان میں سے کوئی الاؤ ہے, تو ناؤز باللہ ہمیں بتائیں کون سا انسٹرومنٹ الاؤ ہے.
ویسے حدیث کی صحت پہ ہر ایک کو شک ہوتا ہے مسلمان کی، یہ حدیث غلط ہے وہ حدیث غلط ہے، دف کی حدیثیں لے کے بجا رہے ہوتے ہیں سارے، جو کہ واقعی ضعیف حدیث ہے. ہر مسلمان کو ہر حدیث غلط لگ رہی ہوتی ہے، اور اس میں بھی شک. اور دف والی حدیث کے اوپر سب یوتھ کا اجماع ہے، میوزک لورز کا اس حدیث کے اوپر اجماع ہو جاتا ہے کہ دف والی حدیث علاوہ تو میرے گھر میں گٹار پڑا ہوں ضروری. اچانک حدیث میں سے آپ کو ضعیف حدیثیں پک کرنے شروع کر دی آپ نے، دیکھیں وہ چل رہا ہے. اچانک سب سے ویک حدیث پکڑتے ہیں اور پوری امت اکٹھی ہو جائے. اپنا فائدہ کرنا ہونا، یہ ڈوپامین کی دیکھیں ایک اور اپنا فائدہ جہاں چاہ رہے ہونا ہے، ہر چیز الاؤ کروا لیتے ہیں. اور اس کو فلسفہ اسلام کا کہ آخرت تو چاہیے نا، ہمیں یہاں پہ کانسرٹ بھی کرنے ہیں اور فین کلب ہمیں جنت میں بھی چاہیے اپنا، اس لیے ہم حدیث کا بھی سہارا لے رہے تھے. سو ایک طرف رہیں، نہ تیتر رہیں نہ بٹیر رہیں. اللہ تعالیٰ کے اصول جو ہے نا وہ کسی وجہ سے اللہ